ابھی جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان بھارت کے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ جب مئی میں جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ ایسے معاملات بنے تھے، پہلگام اٹیک ہوا تھا انڈیا میں، فالس فلیگ آپریشن تھا وہ، اور پاکستان میں بھی یہاں پر ٹرین میں بلوچستان میں اٹیک ہوا، جس کے بعد معاملات اس طرف چلے گئے کہ جنگ شروع ہو گئی بالآخر۔ اب بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھارت میں دہلی بام بلاسٹ کا ایک معاملہ ہوا ہے، اور اس کا جو الزام تھا وہ فی الحال پاکستان پر نہیں آیا، لیکن معاملات کچھ اسی طرف جا رہے ہیں، پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں ادھر بھی یہاں پر بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، ہاؤ آر وی پریپیئرڈ؟ وی آر آلویز پریپیئرڈ۔ نیوی کا ان لائک آرمی اور ایئر فورس، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سمندر میں جاتے ہیں تو وی آر ان دا کنڈیشن آف وار پریپیئرڈنیس، یعنی اس میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم سمندر میں جاتے ہیں تو ہم پریپیئرڈ ہی ہوتے ہیں اور ہمیشہ پریپیئرڈ رہتے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی شارٹ نوٹس پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو وی آر ریڈی۔ پاکستان کی جو سمندری سرحدیں ہیں جی، وہ ہر وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہیں اور محفوظ ہیں، اسی طرح سے جیسے زمینی سرحدیں، کیونکہ جو عوام ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر زمینی فورس کا پتہ ہوتا ہے یا انہیں ایئر فورس کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، پر نیوی کے بارے میں اتنا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، انہیں آئیڈیا نہیں ہے۔ ہماری کوسٹ لائن جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ سر کریک سے شروع ہوتی ہے اور یہ جیونی تک جاتی ہے۔ اٹس اباؤٹ 1001 کلومیٹرز اسٹریچ جو ہماری کوسٹ لائن ہے، اور اس سے آگے آپ دیکھیں تو اس سے آگے 12 نوٹیکل مائل کا، تقریباً نوٹیکل مائل آپ کہہ لیں تقریباً 20-21 کلومیٹرز کا وہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، یعنی وہ اسی طرح ہی ہے جیسے لینڈ ٹریٹ ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر آ جاتی ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون دیٹ اسٹریچز اپ ٹو 200 نوٹیکل مائلز، اور اس میں یہ ہے کہ EEZ کا مطلب ہے، یہ ایکسکلوسیو اکنامک زون کا مطلب ہے کہ وہاں پر سے ہمارا رائٹ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ایکسپلوریشن کرنی ہے، سی ریسورسز نکالنے ہیں، تو پاکستان صرف اس کے لیے وہ حق رکھتا ہے۔ بالکل۔